السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم مسلیان اکرام، سوال و جواب کے اس سیشن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم نے جو 3 سوال لیے ہیں انتہائی اہم ہیں۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی مغرب کی نماز میں شریک ہو اور اس کی 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے، اور جب امام سلام پھیر لے اس کے بعد جب وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا اسے رفع الیدین کر کے نیت باندھنی چاہیے یا کھڑے ہو کر یوں ہی نیت باندھ لے؟ اور یہی مسئلہ تمام نمازوں میں ہے۔ 1 رکعت چھوٹ جائے یا 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو ہم جب کھڑے ہوتے ہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے، تو اس میں رفع الیدین کرنا ہے یا یوں ہی کھڑے ہو جانا ہے؟ تو اس تعلق سے دیکھیں، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے فرمایا کہ ظاہری بات یہ ہے کہ انسان جب دوسری رکعت سے کھڑا ہوتا ہے تیسری رکعت کے لیے تشہد کے بعد تو رفع الیدین کرتا ہے، اور اس پر دلیل بھی ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان کے غلام ہیں نافع، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے، جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ اور عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اسی حدیث کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ تشہد کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو رفع الیدین کرتا ہے، اور آپ دیکھیں امام کی جو آخری رکعت ہوتی ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد کے بعد جب کھڑے ہوں تو کیا کریں؟ رفع الیدین کریں۔ اس لیے جب 1 رکعت چھوٹ جائے یا 2 رکعت 3 رکعت چھوٹ جائے، امام کے نماز مکمل کرنے کے بعد ہم جب کھڑے ہوں اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے بقیہ، تو اس میں ہمیں رفع الیدین کرنی چاہیے، اور یہی اس کی بنیادی دلیل ہے۔ چلیں، اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال ہے، کیا نفل نماز میں سجدے کی حالت میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال عموماً کہہ لیجئے مصلیان کی طرف سے آتا ہے۔ پہلے تو ایک بات جان لیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے بالکل قریب ہوتا ہے، اللہ سے بالکل قریب ہوتا ہے، لہذا آپ نے کہا کہ سجدے میں خوب دعا کرو، خوب دعا کرو۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ سجدے میں دعا کرنی چاہیے۔ دعا کا طریقہ کیا ہوگا آپ یہ سمجھ لیں، آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیا یا 5 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے، اب اس کے بعد آپ کو جو بھی دعا مانگنی ہے آپ دعا مانگیے، آپ دعا مانگیے۔ اب سوال یہ کہ یہ دعا عربی میں ہوگی یا اپنی زبان میں ہم کر سکتے ہیں، جیسے اردو میں یا انگلش میں یا گجراتی میں؟ تو اس تعلق سے اہل علم فرماتے ہیں کہ 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت تو یہ کہ نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، یعنی اس کا طریقہ اور اس کے سارے امور اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اور نماز کہیں بھی غیر عربی زبان میں ثابت نہیں ہے، چاہے وہ فرض ہو یا نفل نماز ہو۔ اب دوسری حالت یہ کہ ایک آدمی جو بالکل عربی زبان سے واقف ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ عربی میں دعائیں کیسے ہوں گی، تو علماء نے اس کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ نفل نماز کے سجدے میں اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ عربی میں دعائیں یاد کرے، عربی میں دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کو بتلاؤں، خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں، حرم کے ایک مدرس ہیں، ہندوستان کے بہت مشہور عالم دین ہیں، دکتور وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ، جلیل القدر عالم دین ہے، ماشاءاللہ بہت علمی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ تو ایک مرتبہ ان سے دعا کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کہتے کہ میں زندگی میں ایک ہی دعا اللہ سے مانگتا ہوں، اور اللہ نے مجھے ساری چیزیں عطا کر دی جن جن چیزوں کی میں نے اللہ سے خواہش کی۔ جانتے ہو دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کسی کو کوئی دعا یاد نہیں، یہ دعا یاد کریے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اب آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے یہ تو قرآن کی آیت ہے اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ قرآن کی آیت ہونے کے ساتھ ساتھ بطور دعا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اس لیے وہ آیتیں جو بطور دعا ثابت ہیں سجدے میں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جس کو بالکل عربی نہیں آتی ہے، بالکل بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، حالات ویسے تھے اس کے دور میں، وہ اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے نفل نمازوں میں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ عربی میں دعا یاد کرنے کی کوشش کرے۔ چلے تیسرا سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنے بچوں کے لیے مستقبل میں گھر بنانے کے لیے زمین خریدی، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کے پاس زائد پراپرٹی ہے، رہنے کے علاوہ پراپرٹی ہے، اور اس نے اسے رینٹ پر، کرائے پر دیا ہے، تو کیا اس پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، ذرا سمجھ لیجیے۔ پہلی چیز یاد رکھیں کہ استعمال کے لیے خریدی گئی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے آپ رولز رائلز خرید کر کے لائیے، آپ کو اللہ نے مال دیا، مثال دے رہا ہوں، رولز رائلز خرید کر کے لائیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لا رہے ہیں، ذاتی استعمال کے لیے لا رہے ہیں۔ آپ مہنگی سے مہنگی چیز ذاتی استعمال کے لیے خریدیے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ نے گھر بنانے کے ارادے اور نیت سے زمین خریدی ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے استعمال میں آنے والی چیز ہے۔ ہاں، اب کسی کے پاس زائد پراپرٹی ہے اور اس نے کرائے پر دیا ہے، تو یاد رکھے اس پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس پراپرٹی سے جو کرایہ آ رہا ہے، کرایہ آ رہا ہے، خرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بچت ہے اس کرائے میں سے آپ نے سنبھال کے رکھا، آپ دیکھیے وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے، اب اس پر آپ 2.5% ادا کریں گے۔ اس پراپرٹی کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے آنے والے کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں، اس پراپرٹی پر کب زکوٰۃ ہوتا؟ جب آپ اسے بطور تجارت کے استعمال کرتے، جیسے بعض لوگ خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، ایک زمین 5 میں خریدا، 10 میں بیچ دیا، اب یہ آپ نے جو خریدا ہے اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہوگا، وہ بھی شرائط کے ساتھ، لیکن آپ نے کرائے پر دیا ہے تو زکوٰۃ کرائے پر ہے، اس پراپرٹی پر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔